بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مسند احمد، حدیث نمبر 550 تا 567۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنا منہ کو پاک کرنے والا اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مسواک کا لازمی طور پر اہتمام کرو، کیونکہ یہ منہ کو پاک کرنے والا اور رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسواک کرنے کا اتنا حکم دیا گیا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ عن قریب اس کے بارے میں قرآن مجید نازل ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر زیادہ مسواک کرتے تھے کہ ہمیں یہ خیال آنے لگا کہ اس کے بارے میں عن قریب قرآن نازل ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسواک کرنے کا اتنا حکم دیا گیا کہ میں ڈرنے لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو فرض کر دیا جائے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو مسواک کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ ایک اور حدیث سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کا حکم دیا۔ میں تو اس بات سے ڈرنے لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ کا سامنے والا حصہ ہی اکھاڑ دوں۔ ایک اور حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کر رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مسواک لوگوں کے بڑے آدمی کو دے دی اور فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بڑے آدمی کو مسواک دینے کا حکم دیا۔ سیدنا تمام بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم میرے پاس اس حال میں آئے ہو کہ تمہارے دانتوں پر میل کچیل اور زردی نظر آ رہی ہے؟ مسواک کیا کرو۔ اگر امت پر مشقت ڈالنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں نے مسواک کو وضو کی طرح فرض کر دینا تھا۔ ایک اور حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا اور نماز عشاء کو رات کے پہلے ایک تہائی حصے تک مؤخر کر دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رات کا پہلا ایک تہائی گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل فرماتے ہیں اور طلوع فجر تک یہیں رہتے ہیں۔ اس دورانیے میں ایک کہنے والا یہ کہتا رہتا ہے، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے؟ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے؟ کیا شفاعت طلب کرنے والا ہے؟
کوئی مریض ہے کہ اس کو شفا دے دی جائے، اور بخشش طلب کرنے والا کوئی گناہگار ہے کہ اس کو بخش دیا جائے۔ ایک اور حدیث سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا احساس نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کی طرف آتے تو کاتب کے قلم کی طرح ان کے کان پر مسواک ہوتی تھی۔ جب بھی نماز کھڑی کی جاتی تھی تو وہ نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ ایک اور حدیث زوجہ رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسواک والی نماز کی فضیلت اس نماز پر 70 گنا زیادہ ہے جس کے ساتھ مسواک نہ کی جائے۔ ایک اور حدیث زوجہ رسول سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا احساس نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ اس طرح مسواک کرنے کا حکم دے دیتا جیسے وہ وضو کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا احساس نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا اور نماز عشاء کو 1/3 رات یا نصف رات تک مؤخر کر دیتا۔ ایک روایت میں ہے، میں ان کو ہر نماز کے ساتھ وضو کا اور ہر وضو کے ساتھ نماز کا حکم دے دیتا۔ ایک اور حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ اس طرح کی حدیث مروی ہے، البتہ اس میں ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سننے کے بعد سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرتا تھا۔ ایک اور حدیث سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر داخل ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کر رہے تھے اور مسواک کا کنارہ زبان پر تھا اور اوپر کو مسواک کر رہے تھے۔ حماد نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مسواک کو اٹھا رہے تھے۔ پھر حماد نے کہا کہ غیلان نے ہمیں یہ کیفیت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طول میں مسواک کرتے تھے۔